آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عائشہ خالد ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ کتاب کا نام محدثات علم حدیث کی ارتقاء میں خواتین کی خدمات، مصنف ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب اور اس کے تبصرہ نگار ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس صاحبہ ہے۔ مسلم معاشرے میں خواتین کی سماجی حیثیت اور دینی کاموں میں سبقت پر بے شمار سوالات خود مسلم خواتین کے پاس موجود ہیں۔ یہ بات نئی نہیں ہے، دور نبوی میں بھی بعض صحابیات نے اس نوع کے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے کہ مردوں کے لیے عبادت کی فلاں فلاں احکام ہیں، جبکہ ہم گھر اور بچوں کے کاموں میں الجھی رہتی ہیں، ہمیں ثواب کیسے ملے گا؟ یہ سوال ہر ارتقاء پذیر ذہن سے اٹھتا ہے۔ مرد عیدین، نماز جمعہ، وعظ و نصاح میں شرکت سے استفادہ کرتے ہیں اور قبرستان جا کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تعلیم و تربیت کے حصول میں سہولت رکھتے ہیں، جبکہ خواتین کو یہ سہولتیں حاصل نہیں۔ آج اگرچہ تعلیم و تربیت کے ذرائع خواتین کے لیے بھی آسان ہیں، لیکن مساجد میں داخلہ اور جمعہ و عیدین کے سہولیات نہیں ہیں۔ البتہ بازاروں، شاپنگ مالز یا تجارت کے لیے خواتین کو سازگار ماحول میسر ہے۔ خبر ملی کہ ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب کی تحقیق الوفا باسماء النساء کے عنوان سے منظر عام پر آئی ہے۔ اس کتاب نے مسلم خواتین کے حوصلے بلند کیے اور مغربی دنیا میں خواتین کے آزادی سے متاثر مسلم خواتین کے اعتبار میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ اردو میں یہ کتاب المحدثات علم حدیث کی ارتقاء میں خواتین کی خدمات کے نام سے ہدایت پبلیکیشنز نے ہندوستان میں شائع کی ہے۔ یہ کتاب کل 408 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں جملہ 10 ابواب ہے۔ تعارف میں مصنف نے قرآن و حدیث کی حجیت، قرآن و سنت کا خواتین کو با اختیار بنانے اور خواتین کے ان افعال پر مدلل گفتگو کی ہے جن سے ان کی قوت اور حیثیت قائم ہوتی ہے۔ پہلے باب میں روایت حدیث کی قانونی شرائط کو مصنف نے واضح کیا۔ فاضل مصنف خواتین کے محدثہ ہونے پر واقع بیان کرتے ہیں۔ ربیع بنت سلیمان کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کا قول، کسی نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ علماء کے نزدیک وہ کیا ثبوت ہے جس کے مطابق کسی روایت کی صحت کو پرکھا جائے، تو انہوں نے جواب دیا، فرد واحد کی فرد واحد سے روایت، بشرط یہ کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دراز ہو یا اس کی سند کسی صحابی تک پہنچے، راوی کا دین مسلم اور معتبر ہو، وہ اپنے صدق بیانی کے لیے معروف ہو، مالہ اور ما علیہ سے واقف ہو، حدیث میں تبدیلی واقع ہونے کے عمل سے واقف ہو، حدیث کی اصل متن سے ترسیل پر قادر ہو۔ خواتین کے فقہی مسائل کی وجہ سے بھی وہ راوی بنی ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین سے مروی احادیث شرعی احکام کی بنیاد قرار پائیں اور یہ معروف طریقے کے مطابق ہوا۔ ان احادیث کو قبول کرتے ہوئے یہ خدشہ کبھی نہیں رہا کہ یہ خواتین سے مروی ہے۔ خالی جوں پڑھتا جائے اسلام کی حقانیت، انصاف پسندی پر اس کا دل اش کر اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے کا واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں خواتین کو آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے علم و فہم اور ذکاوت کی بنیاد پر قاضی وقت کے فیصلے پر رائے دے سکتی تھی۔ باب دوم میں خواتین کے تعلیم یافتہ ہونے کا رجحان، نیز بچوں کی تعلیم و تربیت، خواتین کے علمی مجالس میں شرکت پر واقعات قلم بند کیے ہیں۔ ایک واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو یہاں اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حمرا بنت عبد الرحمن تابعی فقہیہ محدثہ تھی۔ انہوں نے ایک عدالتی فیصلے میں مداخلت کی تھی جو ایک غیر مسلم شخص سے متعلق تھا، اور چونکہ وہ جانتی تھی اس لیے ان کی بات وقت کے قاضی نے تسلیم کی۔ مقصد یہی تھا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، بات پیش کرنے والے کی آزادی، قبول کرنے والوں کا ظرف اور ہر دور میں خوف خداوندی، یہ اس اصلاح معاشرے کی پہچان تھی۔ اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد کے معاشرے کا موازنہ کیا جائے تو عقل حیران ہوگی کہ اسلام ہی کی برکت کے اتنی تیزی کے ساتھ انسانی ذہن نے ناقابل یقین ذہنی مسافت طے کی ہے۔ مسلمان وحی الہی کو اپنا خالق کا قول گردانتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے وحی الہی کے حکم عدولی ناقابل تصور تھی۔
قرآن مجید میں عورتوں کا عمومی اور خصوصی حیثیت سے ذکر آیا ہے۔ اس کی روح سے خواتین کسی بھی طرح مردوں سے کمتر نہیں، ان میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، نہ وہ کسی ابدی گناہ کے مرتکب ہیں اور نہ گناہ اور بدی پر مائل۔ اس ضمن میں وہ مردوں کی طرح ہیں، مردوں ہی کی طرح وہ بھی گناہ پر کسی کو راغب کر سکتی ہے۔ قرآن مجید خواتین کو مردوں کا تابع محمل قرار نہیں دیتا، بلکہ ان کے آزادانہ تشخص کو تسلیم کرتا ہے۔ اس نے ہر عورت سے انفرادی طور پر اس طرح خطاب کیا ہے جس طرح اس کا خطاب مردوں سے ہے۔ تحصیل علم کے اقسام، اس کے مواقع، اس کے لیے اسفار سے متعلق باب سوم میں لکھتے ہیں کہ عوامی مجالس میں ہم درس کے لیے شریک ہوا کرتی تھی۔ خواتین کے گروہ میں لڑکیاں بھی شامل ہوتی تھی۔ ام علی بنت ابی الحکم امیہ بنت خیس ابی سلط الغفاریہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قبیلہ غفار کی ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ دور غزوہ خیبر کا تھا۔ خواتین میدان جنگ میں زخمیوں کی نگہداشت کے لیے جانے کی خواہش مند تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، اللہ برکت دے۔ اس سے اندازہ کریں کہ خواتین کی حیثیت دین میں اور قرون اولیٰ میں کیا رہی ہے۔ مسلم الثبوت کی شرح کی رائے ہے کہ ایک معتبر دیندار خاتون کی روایت قابل قبول ہے اور اسے کسی مرد کی تصدیق کی حاجت نہیں۔ اس کے برخلاف شہادت میں مرد کی صراحت نص قرآن سے ثابت ہے۔ ایک واحد خاتون کی روایت کو صحابہ نے قبول کیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کا یہ فعل قابل تقلید ہے۔ صحابہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو ان کی آزادی سے قبل اس طرح تسلیم کیا جس طرح انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر روات کی روایت کو معتبر قرار دیا۔ مرد و خواتین دونوں کی تخلیق کا مقصد یکساں ہے۔ اللہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کا حکم دونوں کو ہے۔ ابتدا سے خواتین کی قربانیاں مردوں کے ساتھ ساتھ رہی ہیں۔ ہر قسم کے وہ الزامات جو خواتین پر لگائے گئے اس کی تردید کی، نہ وہ برائی پر اکسانے والی ہیں نہ وہ پیدائشی گناہگار ہیں۔ موصوف ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب ایک جگہ نقل کرتے ہیں کہ قرآن خواتین کو با اختیار بنانے کی بات کرتا ہے۔ صحابیات، محدثات، معلمات با اختیار تھیں۔ وہ سماجی اور معاشی میدان میں بھرپور حصہ لیتی تھیں۔ ربیع بنت معوذ بیعت رضوان میں شامل تھی۔ قبیلہ عدی بن نجار کے سلمہ بنت خیس بن عمرو غزوہ احد و بدر میں شامل تھی۔ ام المنذر قبلتین میں شامل تھی، ہجرت میں شامل تھی۔ ام کلثوم بنت عقبہ مدینہ کی ہجرت میں اپنے بھائیوں سے پہلے مدینہ پہنچ گئی۔ نہ صرف یہ کہ وہ سماج میں فعال رول ادا کرتی تھی بلکہ سخت سے سخت اور کڑی آزمائش میں بھی شامل رہی ہیں۔ ہجرت حبشہ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی خواتین شامل تھی۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل وامرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ہے، اس لیے اسلامی معاشرے میں اظہار رائے کی آزادی خواتین کا بنیادی حق ہے۔ اظہار رائے کی آزادی اور خواتین کے علمی حیثیت کو تسلیم کرنے کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ امام مالک نے سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ سے اور انہوں نے اپنی پھوپھی زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت کی ہے کہ فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے ان کو بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اجازت لینے گئی کہ وہ بنو خدرہ اپنے آبائی گھر چلی جائیں۔ ان کے شوہر کو مفرور غلاموں نے قتل کر دیا، ان کے پاس گھر نہیں ہے۔ عدت کی مدت گزارنے سے متعلق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدت کے خاتمے تک اپنے مکان میں رہو۔ 4 ماہ 10 دن تک عثمان بن عفان نے مجھ سے دور خلافت میں یہ واقعہ دریافت کیا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر جنت کی بشارت کی روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی شخص کو یہ کہتے سنا کہ میرے بیٹیاں مر جائیں، معاشی تنگی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض سوالات کے جوابات خواتین کو لطیف و بلیغ پیرائے میں دیتے تھے۔ خواتین ایک دوسرے کو سمجھا لیتی تھی۔ عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ فقہی مسائل سمجھ لیا کرتی تھی۔ خواتین کی تحصیل علم کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نسلوں کی نگہداشت کرنے، اپنے شوہر کی دین کی راہ میں مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی سماج میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں فعال رول ادا کر سکتی ہیں۔ دور تابعین میں اپنی بیٹیوں اور بیویوں بہنوں کی تحصیل علم کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ بعض علماء نے علم دین کے اکتساب کے لیے اپنے بیٹیوں کی شادیاں علماء سے کرا دی تاکہ علم کے حصول بیٹی کے لیے سہل ہو سکے۔
شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبداللہ المغزلی الفراسی معروف بھی ابن الحتیہ نے اپنی بیٹی کو قراءت سبعہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی تعلیم دی۔ ان کی دختر نے ان احادیث کو تحریر کیا اور بالاستیعاب مطالعہ کیا۔ سعید بن المسیب اپنے بیٹی کو احادیث کی سماعت کروائی۔ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے مکمل موطا اپنے بیٹی کو درس میں پڑھایا۔ محمد بن جریر الطبری کے شاگرد تھے کہ صاحبزادی محدثہ امۃ السلام نے حدیث کا علم اپنے والد سے حاصل کیا تھا۔ شیخ القراء ابو داود سلیمان بن ابی القاسم الاندلسی نے اپنے شاگرد سے بیٹی کی شادی کی۔ روایت ہے کہ ان کے دختر نے کئی احادیث اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے اپنے والد کے اساتذہ سے بھی تحصیل علم کیا۔ ان کے شوہر احمد بن محمد ایک انتہائی متقی لیکن نادر شخص تھے۔ شیخ القراء ان کی صفات سے متاثر تھے، اسی بنا پر انہوں نے احمد سے دریافت کیا کہ کیا وہ ان کی بیٹی سے شادی پر رضامند ہے۔ نوجوان احمد پر شرم و حیا کا غلبہ ہوا اور انہوں نے عذر پیش کیا، جس کے باعث وہ شادی کرنے سے قاصر تھے، لیکن شیخ نے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ بیٹی کو جہیز دیا اور احمد کے گھر رخصت کیا۔ تحفۃ الفقہاء اور دیگر تصانیف کے مصنف امام علاء الدین سمرقندی کی بیٹی اپنے حسن و جمال کے لیے مشہور تھی۔ شہزادے اور باثروت اشخاص ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن شیخ نے ان رشتوں کو نامنظور کیا کیونکہ ان کی بیٹی عالم دین تھی اور اس کو تحفۃ الفقہاء ازبر تھی۔ شیخ نے خدمت میں ایک طالب علم مقیم تھا جس نے کچھ عرصے میں فقہ کے اصول اور ان کی تطبیق پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بدیع الصناع تحریر کی جو کہ شیخ کی تصنیف تحفۃ الفقہاء کی شرح ہے۔ شیخ اس شرح سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی بیٹی کی شادی انہوں نے اس طالب علم سے کر دی اور اس کے تصنیف کو بطور مہر قبول کیا۔ اس طالب علم نے بطور ممتاز فقیہ شہرت حاصل کی اور وہ الکسانی کے نام سے موسوم ہے۔ الغرض محدثات پڑھ کر مسلم خواتین پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب مدلل مل سکتا ہے۔ مسلم خواتین کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ علمی میدان میں خواتین کی آزادی اور اس معاشرے میں خواتین کی مسلم حیثیت خواتین میں اعتماد پیدا کرتی ہے۔ موجودہ حالات میں علم حاصل کرنے والی بہنوں کی مغرب سے مرعوبیت کے برعکس اسلامی کردار کے خاکے اپنی شخصیت کو ڈھالنے پر اکساتے ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔